السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روزانہ کی طرح آپ کے سامنے پھر سے قرآن کریم کے چند آیات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، الفاظ اور معنی کے ساتھ۔ الفاظ بھی پڑھیں گے اور اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پارہ ہے، رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں الگ الگ پڑھائے گا۔ یا آدمس، الف خالی ہے اس لیے میم ڈائریکٹ سین میں ملے گا۔ مسکن، انت وزوجکل، یہ کاف ڈائریکٹ لام بے، الف خالی ہے، جیم نون میں ملے گا کیونکہ تشدید ہے اس پر، اجیم کے اوپر زبر ہے۔ زوجکل جنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس ہا کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے، الف خالی ہے اور لام خالی ہے۔ هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ فأزل، زا کو لام میں، لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے زا کو لام میں ملائیں گے۔ فأزلہ مش، میم کو ڈائریکٹ الشین میں ملائیں گے کیونکہ میم کے بعد جو الف ہے یہ بھی خالی ہے اور اس کے بعد والا الف بھی خالی ہے اور لام بھی خالی ہے، اس لیے اس میم کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے، میم شین زبر مش، مشیطان عنہا فاخرجہما مما، میم کو میم میں تشدید ہونے کی بنیاد پر، میم کو میم میں پھر میم الف زبر ما، مما کانا فیہ، رکیں گے تو فیہ ایسے رکا جاتا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یہ نون کو ڈائریکٹ ہاں میں ملائیں گے، نون کے بعد الف خالی ہے، بعد والا بھی الف خالی ہے، تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعضکم لبعض عدو، رکیں گے تو عدو، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو دال کو واو ملائیں گے، پھر اس واو کو اگلے واو میں ملا کر کے پڑھیں گے۔ عدو، عدو ولکم فی الارض، فا کو لام میں پھر الف کو را میں، فی الارض مستقر، قاف کو را میں پھر اس را کو واو میں، کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، واو کے اوپر بھی تشدید ہے، تو قاف کو را ملائیں گے، قر، را کو واو میں، رو و مستقر و متاع الی حین۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لہٰذا اللہ نے ان دونوں کو ان نعمتوں سے، اس جگہوں سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں
تمہارا ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے بات آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے تمام فرشتوں کو فرمایا تھا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کے جرم میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب ابلیس اس چکر میں تھا کہ آدم اور حوا یہ دونوں کے دونوں جنت ہی میں ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی تم دونوں جو ہے جنت میں رہو، جہاں چاہو گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ہاں ایک درخت کی نشاندہی کر دی گئی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن بھی اس سے خاموش ہے اور حدیث صحیح بھی اس سے خاموش ہے۔ البتہ یہ بات مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ گیہوں کا بھی ہے، انگور کا بھی ہے، انجیر کا بھی ہے، بہت ساری باتیں نقل کی گئی، لیکن قرآن اور حدیث صاف طور پر یہ بات بتانے سے خاموش ہے۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ گیہوں کا تو پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا ہے، تو بھائی پودا جو ہے اس دنیا کے لیے ہے، وہ دنیا کی بات ہی الگ ہے۔ بہرحال درخت کون سا تھا اس پر جو ہے صاف اور واضح طور پر قرآن حدیث میں اشارہ، صاف اور واضح طور پر قرآن حدیث میں باتیں نہیں ملتی ہے، تو اس کے پیچھے پڑنا بھی زیادہ نہیں ہے۔ بہرکیف کوئی سا بھی درخت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے آپ بھی شمار کیے جائیں گے۔ اب شیطان اس چکر میں تھا کہ ہم نافرمانی کیے، ہم سجدہ نہیں کیے، جس کے جرم میں تو ہم کو نکال دیا گیا، یہ دونوں یہاں کیوں رہیں، کیوں مزے لے جنت کے؟ اب ان دونوں کو بھی کسی طریقے سے ہم جنت سے نکلوا دیں۔ لہٰذا اس نے پٹی پڑھانی شروع کی کہ کام کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت سے منع کیا تھا، اگر آپ اس درخت کو کھا لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گے، جنت ہی میں رہیں گے ہمیشہ، یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اس لیے کام کیجئے کہ آپ اس کو جو ہے استعمال کر لیجئے، آپ اس کو کھا لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو ہے کہ بھائی اللہ کے قریب رہیں گے، جنت میں رہیں گے ہمیشہ، تو اس وجہ سے جو ہے اس درخت کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی درخت کا کھانا تھا کہ تمام کے تمام لباس جو ہے بدن کے اتر گئے۔ یہ پوری تفصیل جو ہے 8ویں پارے میں ہے۔ بہرکیف یہاں پر جو باتیں ہیں کہ پھر ان کے نتیجے میں جو ہے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، حضرت آدم اور حوا کو، اور فرمایا اہبطوا، یہاں سے اتر جاؤ۔ دو چیزیں ان کی وجہ سے ہوئی، دو باتیں سامنے آئی، ایک جنت سے نکلنے کی بات، اور دوسری بات کہ اب انسان اور شیطان میں ہمیشہ کی بغض اور دشمنی رہے گی، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ نتیجہ آج تک جو ہے وہ ہے ہی ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمنی، بغض، حسد، عداوت، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں انسانوں میں موجود ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے بیچ میں جو ہے عداوت اور دشمنی جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ اب یہ سوال ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس جگہ پر اتارا گیا؟ تو کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جزیرہ سرندیپ میں اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو سرزمین عرب کے اندر۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے میدان عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جان پہچان ہوئی۔ عرفات کا مطلب ہی ہوتا ہے جان پہچان کی جگہ، شناخت کی جگہ۔ دونوں حضرات کی جان پہچان ہوئی اور دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جنت سے جو نکالا گیا تو یہ بتا دیا گیا کہ جائیے اور زمین میں رہیے، لیکن یہ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا کہ زمین میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مستقر و متاع الی حین، زمین میں بھی رہنا ہے ایک مدت تک ہی، زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو صرف ایک مدت تک ہی، جب تک ہم نے جس کی سانسیں لکھ دی ہے، جب تک خوراک لکھ دیا ہے، جب تک چیزیں لکھ دی ہے کہ یہ جب تک رہیں گے بس تبھی تک کے لیے، یعنی یہاں بھی ہمیشہ کے لیے جو ہے رہنے کے لیے نہیں کہا گیا، بس چند ہی دنوں کے لیے، باقی ہمیشہ کے لیے جو تھا وہ جنت تھا جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، کیونکہ اس وقت ہمیشہ کے لیے جنت میں جو جانے کی بات ہے وہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں نہ بھیجا جاتا، اور پھر دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر جو شروع میں آیات آئی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ ہم زمین میں اپنا نائب و خلیفہ اتارنے والے ہیں، تو جب تک آپ جنت سے اترتے نہیں تو پھر نظام خلافت بھی دنیا کے اندر نہیں آتی۔